بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو شب بارات اور ایک شراب پینے والے اللہ کے ولی کا مکمل واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے اور اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب شعبان کی 15ویں شب یعنی شب بارات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی بخشش فرما دیتا ہے اور گناہگاروں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شراب کے عادی تھے۔ کسی انسان نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی توبہ کا سبب دریافت کیا کہ حضور، آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کیسے کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام کیسے دیا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شراب کا عادی تھا۔ جب تک میں شراب نہیں پی لیتا تھا مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ 1 سال کی ہوئی تو جب بھی میں شراب خرید کر لاتا تو میری بیٹی میرے ہی سامنے شراب کی بوتلوں کو اڈیل دیتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آتا تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کو ڈانٹتا نہیں تھا۔ جب میری بیٹی 2 سال کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی کی موت سے بڑا صدمہ ہوا۔ آگے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب بارات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اور وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور ان کی امتیں موجود ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سا اژدہا یعنی سانپ اپنا منہ کھولے ہوئے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں بھاگ رہا تھا، لیکن وہ سانپ اپنا فن پھیلائے میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس سانپ سے بچنے کے لیے بھاگ ہی رہا تھا کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہیں جو کہ ضعیف العمر یعنی کمزور ہیں۔ میں نے ان بزرگ سے کہا کہ حضور، مجھے اس سانپ سے آزادی دلائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان بزرگ نے میری یہ بات سنی تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا، میں تو ضعیف العمر یعنی کمزور بوڑھا آدمی ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایک صلاح دیتا ہوں کہ تم آگے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سن کر اور آگے دوڑے، لیکن اس سانپ نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر بہت زیادہ آگ بھڑک رہی تھی۔ ایک بڑا سا آتش کدہ تھا۔ جیسے ہی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آتش کدہ کے پاس پہنچے تو اس میں سے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ آواز سنی تو میں دوبارہ پیچھے کی جانب پلٹا، لیکن سانپ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ جب میں دوبارہ واپس آیا تو وہی بزرگ مجھے راستے میں کھڑے ہوئے ملے۔ میں نے ان سے پھر مدد مانگی، لیکن انہوں نے کہا بیٹا، میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگ نے مجھ سے کہا کہ تم فلاں پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی امانتیں موجود ہیں۔
اگر تمہاری کوئی امانت وہاں موجود ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ اب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان بزرگ کی بات سن کر اس پہاڑ کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے میں اس پہاڑ کے پاس پہنچا، لیکن اس پہاڑ کا دروازہ بند تھا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس پہاڑ کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک آواز آئی کہ اس شخص کے لیے دروازہ کھول دو، کیا پتہ اس کی کوئی امانت موجود ہو۔ اب جیسے ہی اس پہاڑ کا دروازہ کھلا تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی دروازے کے سامنے کھڑی ہے، اور وہ بیٹی جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس نے ایک ہاتھ سے مجھے سائیڈ میں کیا اور ایک ہاتھ سے اس سانپ کے منہ کو پکڑا اور اسے اس زور سے اٹھا کر زمین میں مارا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ سانپ چلا گیا تو میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا تم قرآن پڑھنا جانتی ہو؟ تو آپ کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان میں قرآن پڑھنا نہیں جانتی۔ پھر اس لڑکی نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ ابا حضور آپ ابھی تک شراب پیتے ہو، کیا ابھی وہ دن نہیں آیا جس میں آپ توبہ کریں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بیٹی یہ سانپ کا کیا معاملہ تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ ابا جان جو آپ کے پیچھے بڑا سا اژدہا پڑا ہوا تھا وہ تمہارے بد اعمال تھے، اور جو تمہیں راستے میں بزرگ ملے تھے جو کہ نہایت کمزور و لاغر تھے وہ تیرا نیک عمل تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے فوراً رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، اور پھر اس کے بعد میں کبھی گناہوں کی طرف نہیں گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔